آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اسی درمیان ایک صحابی آنے آ رہے ہیں۔ نبی اکرم نے فرمایا لوگوں سنو، ابھی تمہارے درمیان ایک آدمی آنے والا ہے جو کہ جنتی ہے۔ اللہ کے نبی جنتی ہے؟ ہاں وہ جنتی ہے۔ سب نے انتظار کیا، دیکھا کہ ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت سعد ہے، وہ خرامہ تشریف لا رہے ہیں۔ ہمارے درمیان یہ بندہ رہتا ہے، ہمارے درمیان ہی آدمی کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، گھومتا، بازار بھی جاتا ہے، یہ سارا کام تو کرتا ہے، لیکن یہ جنتی کیسے ہو گیا؟ لوگ تعجب کرنے لگے، لیکن پھر اس کی چھان بین چالو کر دی، اور انہی میں ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ ابن عمر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے پیچھے پیچھے لگے اور ان کے گھر تک پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ان کے گھر کے اندر مہمان بن جاتے ہیں۔ آئے سعد، ہم آپ کے گھر کے اندر مہمان بننا چاہتے ہیں، کیا آپ ہمیں اپنا مہمان بنائیں گے؟ بڑی خوشی کے بات ہے، آپ میرے گھر کے اندر مہمان بن جائیں۔ ایک دن، دو دن، تین دن تک یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رہتے ہیں۔ 3 دن کے بعد جب یہ جانا شروع کرتے ہیں تو حضرت سعد کہتے ہیں کیوں جا رہے ہو میرے بھائی، 1-2 دن اور رہ لو۔ جواب میں کہتا ہے نہیں، میں آپ کے گھر کے اندر کھانے پینے کے لیے نہیں آیا تھا، آپ کے گھر کے اندر مرغ مسلم توڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ آپ کے گھر کے اندر آیا تھا تو میں آپ کو دیکھنے کے لیے اور چیک کرنے کے لیے آیا تھا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، کون سا ایسا کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے آپ کو دنیا ہی میں جنت کی ہی بشارت سنائی ہے، آپ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دیتی ہے۔ میں یہ دیکھنے کے لیے آیا ہوا تھا کہ اے سعد، آپ کون سا ایسا عمل کر رہے ہیں جو عمل ہم نہیں کر پا رہے ہیں، اور اس عمل کو ہم بھی کریں اور ہم بھی جنت کے اندر چلے جائیں۔ حضرت سعد نے کہا بتاؤ ایس میرے دوست، تو تم نے کیا دیکھا؟ جواب میں کہتے میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس کی وجہ سے آپ جنت کے اندر جا رہے ہیں۔ آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل میں بھی کر رہا ہوں، نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو میں بھی پڑھ رہا ہوں، تہجد آپ پڑھ رہے ہیں تو میں بھی پڑھ رہا ہوں، تلاوت آپ کر رہے ہیں تو میں بھی کر رہا ہوں، لیکن مجھے تعجب اس بات کا ہے کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں، وہ عمل ضرور کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی اپنے سے کوئی بات نہیں بولتے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ، میرے نبی اپنے سے کچھ نہیں بولتے، وہی بولتے جو اللہ بلواتا ہے، وہی بولتے جو اللہ بلواتا ہے۔ نبی نے کہا ہے، اس کا مطلب آپ کے اندر کوئی ایسا عمل تو ضرور ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، وہ صحابی کہتے ہیں جب تم نے پوچھ ہی لیا ہے اور تم جاننا چاہ رہے ہو تو سنو، میں کسی مسلمان کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں پہنچاتا ہوں، میں کسی مسلمان سے حسد نہیں کرتا، میں کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرتا ہوں، کسی مسلمان کی تعلق سے غلط بات نہیں بولتا ہوں۔ آج ہمارے یہاں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں نہ بولے تو کھانا ہی نہ پچے، ہضم ہی نہ ہو، یہ مولانا ایسا، یہ آدمی ایسا، یہ سردار ایسا، یہ فلاں ایسا۔ میرے بھائیوں، اپنی زبان کے اوپر کنٹرول کرو، کیونکہ یہ زبان ہی آپ کو جنت کے اندر پہنچا سکتی ہے، ورنہ زبان ہی کے وجہ سے جہنم کے اندر جاؤ گے، کیونکہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان اور رسول کی یہ حدیث ہے کہ تم مجھے اپنی زبان کی گارنٹی دو، ہم تمہیں جنت کی گارنٹی دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی عام سا آدمی نہیں ہے، بلکہ رحمت للعالمین سید المرسلین امام کائنات جناب محمد رسول اللہ نے باقاعدہ فرمایا ہے، اور آج ہماری زبان کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں۔ آگے چلیے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، 2 باتیں ہوئی۔ تیسری بات دیکھیے، اللہ کا اسپیشل بندہ بنو،
نیک بندہ بنو، خاص بندہ بنو، ایسا بندہ بنو کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن کہے آئے میرے بندے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے میرے بندے جنت کے اندر انٹری کر جا، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، جنت کے اندر چلے جاؤ، ایسا عمل کرو کہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن خدا آپ کو جنت میں جانے کے لیے کہے، فرشتوں سے کہے اے فرشتوں فلاں بندے کو جنت کے اندر داخل کرو، یہ میرا اسپیشل بندہ ہے، یہ میرا خاص بندہ ہے، دنیا میں تو رہتا تھا، میری فرما برداری کیا کرتا تھا، میری اطاعت کرتا تھا، ہاں میری بات اس نے مانی، میں نے جو حکم دیا وہی کیا، میں نے جس کو حلال کیا تھا وہی حلال جانتا تھا، جس کو حرام کیا تھا اس کو یہ حرام تصور کیا کرتا تھا، یہ زبان کے اوپر اس نے کنٹرول کی، چلنے کے اندر اس نے جو چلنے کا انداز اپنایا وہ اسلامک چال، اسلامک طریقہ اپنایا، گھمنڈ نہیں، تکبر نہیں، اس بندے کو جنت کے اندر داخل کرو۔ یہ تیسری بات دیکھیے، اگر آپ اس لسٹ میں آنا چاہتے ہیں تو تیسرا کام کیجئے، دو کام، پہلا چلنے کا انداز بدلیے، چلیے تو گھمنڈ طریقے سے نہیں، اور چلیے تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے، لوگوں سے سلام کرتے ہوئے گزریے، اور آپ چلنے کا جو طریقہ اسلام نے بتایا ہے اس طریقے پہ چلیے، اور پھر دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھیے۔ تیسرا کام والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اس چیز کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے کہ مرنا ہے تو یا تو جنت ہے یا تو جہنم ہے۔ اگر آپ کو اس چیز پر ایمان اور عقیدہ نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہمارا حساب و کتاب بھی ہوگا تو آپ سمجھیے آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کو آخرت کے اوپر ایمان رکھنا ہی ہوگا ہر حال میں، اور جہنم ہمیشہ آپ کے ذہن کے اندر ہونی چاہیے، اگر میں نے یہ غلط کیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈالے گا، اور جہنم سے ہمیشہ پناہ طلب کرو اور اللہ سے پناہ مانگو، اے اللہ مجھے عذاب جہنم سے بچا لے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ارے اللہ کے اسپیشل بندے وہ ہیں، اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہیں جو باقاعدہ یہ کہا کرتے ہیں کہ اللہ اے پروردگار، یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، عذاب جہنم کو ہم سے دور رکھ، ہم سے الگ رکھ، ہم سے دور رکھ، اے اللہ اس جہنم کی عذاب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، عذاب جہنم ان عذابہا کان غراما، یہ جہنم کی آگ، یہ جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے، یہ جہنم کی عذاب سے کوئی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اگر جو چلا گیا تو وہاں سے نکل نہیں سکتا ہے، اے اللہ اس عذاب جہنم سے مجھے بچا۔ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ عذاب جہنم سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں، اور وہ دعا جو اللہ کے نبی نے سکھلائی اور نبی نے بتلایا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کتنے لوگ پڑھتے ہیں روزانہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، اللہ عذاب جہنم سے بچا لے۔ نبی اکرم اتنی بڑی ہستی، ہاں اتنی بڑی ہستی کائنات نے تو نہیں دیکھی ہے، اتنی بڑی ہستی محمد رسول اللہ، اللہ کے بعد سب سے زیادہ نام جس کا دنیا میں لیا جاتا ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ نبی اکرم اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے، نبی اکرم سب سے زیادہ تقوی والے، سب سے زیادہ خوف کھانے والے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی روزانہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے اور باقاعدہ جہنم سے بچنے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ صحابہ کو بھی آپ نے سکھایا اور سکھایا کرتے تھے، او میرے صحابیو تم دعا مانگتے رہو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم۔ آپ نے یہ دعا سکھلائی، اے لوگو تم اللہ سے جہنم سے دور رہنے کی دعا مانگو، جہنم سے پناہ مانگتے رہو، اے اللہ جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے۔ یہ کون سکھا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سکھا رہے ہیں صحابہ کو، اے میرے صحابیو جہنم سے دور رہنے کی دعا مانگو، پناہ طلب کرو جہنم سے، اے اللہ اس عذاب کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ دنیا کی آگ ہے، کوئی جلتا ہے تو اس لاش کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے،
دنیا کی آگ دنیا کے آخرت کے مقابلے میں جہنم کے مقابلے میں 69 گنا کم ہے. ہاں 69 گنا کم ہے. اس عذاب اس آگ کا جب یہ معاملہ ہے کہ کوئی آدمی 1 منٹ برداشت نہیں کر سکتا. ظاہر سی بات ہے وہ آگ اتنی ڈینجر اتنا خطرناک. تو تصور کیجئے اس آگ کے اندر آدمی اپنے آپ کو جلنا اور اپنے آپ کو کیسے برداشت کر سکے گا؟ بالکل نہیں. اسی وجہ سے میرے بھائیوں جہنم سے بچنے کی دعا مانگا کرتے تھے. اللہ نے فرمایا مومنوں کی اور خاص بندوں کی یہ صفت بتلائی کہ یہ ہمیشہ اللہ سے جہنم سے پناہ طلب کیا کرتے ہیں. یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما. اور اس کو معلوم ہے وہ جہنم رہنے کے حساب سے ٹھہرنے کی جگہ کے حساب سے بہت ہی بری جگہ ہے. اس سے بری جگہ دنیا میں نہیں ہو سکتی. اس سے بری جگہ کہیں نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم اتنا ڈینجر اور اتنا خطرناک ہے. جہنم اتنا خطرناک ہے اگر کوئی آدمی جہنم کے اندر چلا گیا اور جہنم کے اندر جانے کے بعد آدمی 1 دن نہیں 1 ہفتہ نہیں 1 مہینہ نہیں 1 سال نہیں بلکہ 40 سال تک پانی طلب کرے گا پانی مانگے گا پھر بھی اس کو پانی نہیں دیا جائے گا. جہنم اتنا خطرناک. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جہنم کے اندر اگر کوئی بچھو کاٹ لے اور جہنم کے اندر اگر کوئی سانپ ڈس لے تو 40 سال تک اس کا اثر باقی رہے گا. ذرا تصور کرو میرے بھائیو جہنم کا یہ عالم ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اور قرآن کی آیت کریمہ بھی موجود ہے. قرآن کی آیت کریمہ باقاعدہ بتا رہی ہے کہ جہنم کے اندر جو کھانا دیا جائے گا ہاں ان شجرۃ الزقوم طعام الذین کالمہل یغلی فی البطون. ارے قرآن کی آیتوں کو پڑھتے کیوں نہیں ہو؟ قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ قرآن کی آیتوں کی تفسیر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ جہنم کا کھانا کھا لینے کے بعد انسان کے اندر اور زیادہ تکلیف پڑ جائے گی اور زیادہ وہ پیاسا ہو جائے گا اور زیادہ وہ بھوکا اور زیادہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو جائے گا. وہ کھانا اس کی بھوک کو اور اس کے پیاس کو مٹائے گا نہیں بلکہ اس کی تکلیف اور بڑھا دے گا. اسی وجہ سے اللہ کے نبی خود جہنم سے بچنے کی روزانہ دعا مانگا کرتے تھے. اور ہم اور آپ کوئی مطلب نہیں. ہم مسلمان ہیں جنت کے اندر تو کنفرم ہے جنت میں تو چلے جائیں گے. فلاں کا دامن پکڑ لو فلاں کا پکڑ لو فلاں کا پکڑ لو فلاں کا پکڑ لو جنت چلے جائیں گے جہنم سے بچ جائیں گے. اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں. جہنم سے بچنے کے لیے ہمیشہ دعائیں مغفرت دعائے بخشش اللہ سے مانگتے رہو گڑگڑاتے رہو کہ اللہ رحم فرما میرے اوپر رحم فرما میرے اوپر. ذرا غور کیجئے کس طریقے کے لوگ تھے جہنم سے بچنے والے. اللہ کے اسپیشل بندے کیسے تھے؟ عمر فاروق کا نام سنا ہے آپ نے. عمر فاروق خلیفہ دوم جس کو اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دنیا میں سنائی. اے عمر عمر فی الجنہ عمر جنت کے اندر جائیں گے. اے عمر تیرا محل میں نے جنت کے اندر دیکھا ہے. اے عمر تیرا محل میں نے جنت کے اندر دیکھا ہے. اس عمر فاروق کا حال یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہنم کو یاد کر کے اتنا زیادہ رویا کرتے تھے اتنا زیادہ گڑگڑایا کرتے تھے. اللہ ان کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے تھے رو رو کر کے. آنکھ کے نیچے یہ اس کے نیچے گڈھے پڑ گئے تو رو رو کر کے اتنا زیادہ وہ جہنم کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. عثمان غنی جن کو اللہ کے نبی نے کئی مرتبہ جنت کی بشارت سنائی. اے عثمان لا ضر عثمان بعد اليوم. اے عثمان آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گی. آج کے بعد کوئی عمل نہ کرو پھر بھی جنت کے اندر جاؤ گے. لیکن عثمان غنی کو دیکھو. حضرت عثمان غنی اتنا زیادہ رویا کرتے ہیں عذاب قبر کو دیکھ کر کے کیونکہ اس کو معلوم ہے یہ عذاب قبر بھی جہنم کا ایک ٹکڑا ہے. ارے جہنم کا ایک ٹکڑا کا یہ حال ہے. حضرت عثمان غنی اتنا زیادہ رویا کرتے تھے ان کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی. حضرت عثمان رو رہے
ہیں، حضرت ابو بکر رو رہے ہیں، حضرت عمر فاروق رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جہنم کو یاد کر کے اتنا زیادہ رویا کرتے تھے، لیکن آج مسلمان جہنم سے بالکل بیزار ہے، جہنم سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اور جہنم سے بچنے کی کوئی ترکیب نہ کوئی طریقہ اپنا رہے۔ آج نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ ان تمام چیزوں سے کافی دور نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیو ذرا تصور کرو، جہنم سے بچنا ہے تو تمہیں رونا پڑے گا، گڑ گڑانا پڑے گا، اور رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تمہیں نماز تہجد ادا کرنی ہوگی، اور اس وقت رو گے تو اللہ تعالیٰ اس رونے کو بہت ہی زیادہ پسند کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا تھا، عینانی لا تمسہم النار، عین بکت من خشیت اللہ۔ دو آنکھیں یا دو طرح کے لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ او کلیا چک کے لوگوں، جامعہ فیض یا حقانیہ کے لوگوں ذرا سنو، یا اللہ کے نبی کی حدیث میں پڑھ رہا ہوں، نبی نے فرمایا دو طرح کے لوگ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے۔ عینان لا تمسہم النار، دو طرح سے جہنم کے اندر نہیں جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ عین بکت من خشیت اللہ، اللہ کو یاد کرے، اللہ کو یاد کرے، جہنم کو یاد کرے، عذاب علیم کو یاد کرے، اور اللہ کے ڈر کو اپنے ذہن کے اندر رکھے، اللہ کا خوف اپنے دل و دماغ کے اندر پیدا کرے، اور جہنم کو یاد کر کے رونا چالو کر دے، رونا چالو کر دے، آنسو بہنا چالو ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے ڈر سے رونے والی آنکھ، رونے والے لوگ، آنسو بہانے والے انسان جو اللہ کو ڈر کے، اللہ کے خوف کی وجہ سے روتے ہو جہنم کو یاد کر کے، وہ ایسے لوگ جہنم کے اندر نہیں جائیں۔ ہم اور آپ جہنم کو یاد کر کے روتے ہیں، ہمارے اندر ہے وہ ایمان ہے۔ آج ہم اور آپ رات میں تو ہماری رات میں کیسے گزر رہی ہے، رات میں اللہ کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ انہا ذات مستقرا و مقاما والذین یقولون، وہ لوگ رات کی تاریکی میں یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، ہمیشہ دن و رات جہنم کو یاد کر کے رونا چالو کر دیتے ہیں۔ انہا ذات مستقرا و مقاما، ہاں اسے معلوم ہے کہ جہنم کا عذاب، جہنم کی آگ بہت ہی زیادہ ڈینجر ہے، اور وہ رہنے کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ خطرناک ہے۔ وہاں آدمی کیسے رہ سکتا ہے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ موت مانگے گا لیکن موت نہیں آئے گی، کتنے سال تک چیخے گا، چلائے گا موت موت دے دو، لیکن موت نہیں ملے گی، اور اس کو اعلان کیا جائے گا، جہنمیوں کو بتایا جائے گا انکم ماکثون، اے جہنمیوں تم تڑپتے رہو، پلکتے رہو، اے جہنمیوں تمہیں موت نہیں آ سکتی ہے۔ اور باقاعدہ ان جہنمیوں کو یقین دلانے کے لیے موت کو ان کے درمیان میں ذبح کر دیا جائے گا، جیا بالموتی، موت کو لایا جائے گا، ثم یذبح، اور پھر اس موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کو یقین دلا دیا جائے گا اے جہنمیوں یہ دنیا نہیں ہے، دنیا کے اندر موت تو آ جایا کرتی تھی، لیکن آج موت کو بھی موت آ چکی ہے، اب اس جہنم کے اندر تمہیں موت نہیں آئے گی، یعنی ہمیشہ اس جہنم کے اندر رہو گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اتنا خطرناک جگہ ہے، اتنا ڈینجر جگہ ہے، اس جہنم سے بچنے کی دعائیں کیوں نہیں مانگتے ہو؟ بچنے کے لیے تم کوشش کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اسپیشل بندہ بنو، اللہ کا نیک بندہ بنو، اور اللہ سے دعائیں مغفرت مانگا کرو، روتے رہو، گڑ گڑاتے رہو، اللہ تیری دعا کو ضرور سنے گا۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساعت مستقرا و مقاما۔ تصور کیجیے آپ، ایسی جگہ میں اگر ہمیں اور آپ کو بھیج دیا جائے، کتنا منٹ آپ رہ سکتے ہیں دنیا کی آگ میں؟ بتائیے، کوئی آدمی آپ کو بولے پیسے سے بڑی محبت ہے، ہم آپ کو 10 لاکھ دیں گے، کوئی بولے 10 لاکھ ہم آپ کو دیں گے، کتنا؟ 10 لاکھ۔ کتنے منٹ رہنا ہے؟ 10 منٹ رہ جاؤ، 10 منٹ، اور 10 منٹ آپ کو رہنے کے لیے بولے کہ اس آگ میں آپ 10 منٹ رکو، ہم آپ کو 10 لاکھ روپے دیں گے۔
اب آپ بتائیے اتنے میں سے کتنے مرد اور کتنی عورتیں ہیں کہ جو 10 منٹ کے لیے اس آگ کے اندر رہنا گوارا کریں گی؟ مجھے یقین ہے کہ جواب ایک ہی آئے گا، اور جواب یہ ہوگا کہ مولوی صاحب ہمیں آپ بیوقوف سمجھتے ہیں؟ ہم 10 منٹ میں اپنے آپ کو تو ہم رہ ہی نہیں سکتے، 10 ہی منٹ میں ہم تو تباہ و برباد ہو کر کے رہ جائیں گے۔ پیسہ چھوڑو، ہماری زندگی، ہمارا آرام، ہماری خوشی پیسے سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ ہم آگ میں 10 منٹ کیا 1 منٹ رہنا بھی گوارا نہیں کر سکتے۔ ذرا تصور کیجئے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے میرے نیکوکار بندے وہ ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے نیکوکار بندے وہ ہیں جن کی راتیں کس میں گزرتی ہیں؟ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہاں ان کی راتیں گزر رہی ہیں تو رات قیام اور سجدے میں گزرا کرتی ہے۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں۔ او کلیا چکے لوگوں بتاؤ، میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ اس تاریکی رات میں اور ٹھنڈ کے موسم میں کتنے لوگ ہیں جو رات میں اٹھ کر کے ہفتے میں کم سے کم 1 دن تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہو، 1 دن تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہو۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اللہ کی اسپیشل بندے اور بندیاں وہ ہیں جن کی راتیں موبائل میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں، ٹویٹر میں، یوٹیوب میں اور دیگر چیزوں میں، سوشل میڈیا پہ نہیں گزرتی ہے، ان کی راتیں قیام میں، رکوع میں، سجدے میں گزرا کرتی ہے۔ ہاں میری اسپیشل بندے رات گزارتے ہیں تو اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں آج نوجوان نسل کو دیکھو، 2-2 بجے رات تک موبائل کے اندر بیزی رہتا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے، موبائل میں گیم کھیل رہا ہے۔ ہماری راتیں تو موبائل میں گزر رہی ہیں، ہماری راتیں تو لڑکوں اور لڑکیوں کے چیٹنگ میں اور ان سے بات کرنے میں اور اپنی زندگی کو غلط چیزوں میں لگانے میں، غلط چیزوں کو دیکھنے میں ہماری راتیں گزر جایا کرتی ہے۔ تہجد کی نماز چھوڑو، فجر کی نماز تک بھی ادا نہیں کرتی ہے۔ غور کرو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے نیک بندے وہ ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جن کی رات تہجد میں گزرا کرتی ہے، قیام اور سجدے میں گزرتی ہے۔ قیام اور سجدہ، تہجد کی نماز کون پڑھے گا؟ جو ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی نماز پڑھتا وہی تہجد پڑھے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کوئی 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تہجد پڑھے گا وہ؟ تہجد وہی پڑھ سکتا ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ، اسپیشل بندہ بننا ہے تو آپ کو یہ نماز ادا کرنی ہوگی، کیونکہ یہ نماز اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی کو یہ نماز بہت ہی زیادہ پسند تھی۔ ہاں اللہ کے نبی روزانہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی اتنا لمبا لمبا قیام کیا کرتے تھے، اتنا لمبا لمبا قیام، اتنے لمبے لمبے سجدے، رکوع۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ آپ کے پیروں میں سوجن پڑ جایا کرتے تھے، آپ کا پیر پھول جایا کرتا تھا۔ نبی اکرم کا سجدہ اتنا لمبا آپ سجدہ کیا کرتے تھے، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے کبھی کبھی گمان ہونے لگتا تھا کہ محمد رسول اللہ کی جان تو نکل نہیں چکی ہے، اتنا لمبا سجدہ محمد رسول اللہ کر رہے ہیں۔ ہاں وہ نبی کر رہے ہیں جن کے گناہ بخشائے ہوئے ہیں۔ اور مسلمانوں، وہ کلیا چکے لوگوں، ہم اور آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کے بندگی، ہم اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ غور کرو، ہم زبان کی دعوے ہیں، ہم زبان کی سے دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اپنے زبان کے اوپر، اپنے زبان سے جو کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ عبادت، ذات کی عبادت اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن باقاعدہ اعلان کروائے گا فرشتوں سے، اے فرشتوں اعلان کرو ان لوگوں کو بلاؤ، ان لوگوں کو حاضر کرو جو رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ صلو باللیل والناس نیام، نبی نے فرمایا کہ تہجد کی نماز پڑھو۔ کیوں پڑھو؟
رات میں اٹھ کر کے کیوں پڑھو جب سو رہے ہو؟ کیونکہ تدخل الجنت بسلام، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ آپ کو داخل کیا جائے گا۔ جو تہجد کی نماز پڑھتا ہوگا اس کو قیامت کے دن اور آخری دن میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کہے گا آؤ میرے بندے، آج تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جنت کے اندر سلامتی کے ساتھ انٹری کر جا، داخل ہو جا۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کی زندگی دیکھیے، رات میں 2 بجے تک جاگے گا اور صبح 8 بجے 9 بجے 10 بجے اٹھے گا۔ کتنی مسجدوں، جتنے بھی امام ہیں پوچھئے آپ، مسجد میں کتنے لوگ فجر میں حاضر ہوتے ہیں؟ 10 12۔ کہیں کہیں کسی جگہ سے پتہ چلا امام صاحب بولنے لگا مولوی صاحب میں ہی اذان دیتا ہوں اور میں ہی نماز پڑھتا ہوں، کوئی آتا ہی نہیں۔ فجر کی نماز کا یہ حالت تہجد کہاں سے پڑھے گا؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سجدے اور قیام میں گزرتے ہیں، رات میں گزر رہے ہیں، ان کی راتیں گزرتی ہیں لیکن سجدے اور قیام میں رو رہے ہیں، گر گڑا رہے ہیں۔ امام اوزاعی کو دیکھیے، ہاں امام اوزاعی نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور اتنا زیادہ رویا کرتے ہیں، اتنا زیادہ گڑ گڑایا کرتے ہیں، اتنا زیادہ اللہ کے سامنے روتے کہ ان کی خادمہ صبح کے وقت جب جھاڑو لگانے کے لیے آیا کرتی ہے، پونچھا لگانے کے لیے آیا کرتی ہے، تو ان کے خادمہ امام اوزاعی کی خادمہ باقاعدہ امام اوزاعی کی بیوی سے پوچھتی ہے اے امام اوزاعی کہ بیوی بتاؤ میں روزانہ آیا کرتی ہوں، امام اوزاعی جہاں پہ نماز ادا کرتے وہ جگہ بھیگی ہوئی مجھے ملتی ہے، کیا کوئی بچہ پیشاب تو نہیں کر دیتا ہے؟ کیا یہاں پہ پانی کوئی بہا تو نہیں دیتا ہے؟ امام اوزاعی کی بیوی کہتی ہے او خادمہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تم پانی جسے کہہ رہے ہو، پیشاب جسے کہہ رہے ہو، یہ پانی نہیں ہے، یہ پیشاب بھی نہیں ہے، بلکہ یہ میرے شوہر امام اوزاعی کی آنسو ہیں جو رات میں تہجد میں، رات میں جب قیام کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو اللہ سے اتنا زیادہ روتے ہیں، اتنا زیادہ گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ ان کی آنسو زمین کے اوپر اتنا زیادہ گرتا ہے کہ یہ زمین بھیگ جایا کرتی ہے۔ اور مسلمانوں غور کرو، پہلے کے لوگ اللہ کے بندے کیسے تھے، رات ان کی گزرا کرتی تھی تو قیام اور سجدے میں اور رونے میں گزرا کرتی تھی۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ کی مدد آج اتر نہیں رہی ہے۔ آج مسلمان اللہ کے سامنے روتا کہاں ہے، گڑ گڑاتا کہاں ہے؟ آج ایسے لوگوں کے سامنے گڑ گڑاتا ہے جو خود محتاج ہے، جو خود فقیر ہے، خود لاچار ہے، ان کے سامنے رو رہا ہے، دھو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، وہ تمہیں کیا عزت دے گا؟ عزت و ذلت کا مالک تو اللہ ہے، اس اللہ کے سامنے آنسو بہاؤ، اللہ تیری دنیا کی بھی پریشانی ختم کرے گا اور اللہ تیری آخرت کی بھی پریشانی ختم کرے گا۔ اگلی آیت دیکھیے، والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ نیک بندہ بننا ہے، بہت پیسے والے ہو گئے ہو، اب دیکھیے قرآن کی آیت کو، والذین اذا انفقوا، میرے نیک بندے وہ ہیں، اسپیشل بندے وہ ہیں جب خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، ولم یسرفوا ولم یقتروا، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، لم یقتروا کنجوسی بھی نہیں کرتے، اسراف بھی نہیں کرتے، وکان بین ذالک قواما، اور بیچ بیچ کا وہ راستہ اپناتے ہیں۔ قرآن کی آیت کریمہ کو دیکھیے، اسپیشل بندے کون ہیں؟ اللہ نے مال دیا تو شادی بیاہ کرے گا تو دیکھیے گا کچھ لوگوں کو اتنا خرچ کرے گا، اتنا خرچ کرے گا، لگے گا پورے کلیا چک میں سب سے بڑا مالدار آدمی یہی ہے، اور جب مدرسے میں دینے کی بات آئے تو لگے گا کہ پورے کلیا چک میں سب سے بڑا فقیر آدمی یہی ہے۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہو تو پیسے نہیں نکلے گا،
اور جب دنیا میں دکھانے کی بات آئے تو اتنا پیسہ خرچ کرے گا۔ میرے بھائیوں، اسراف حلال چیز میں بھی حد سے زیادہ خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے، اور حرام چیزوں میں حد سے زیادہ خرچ کرنا یہ تبذیر کہلاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اسراف اور تبذیر دونوں چیزوں سے اسلام نے منع کیا ہے، اور اسلام نے بیچ کا راستہ اپنانے کا حکم دیا ہے۔ اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو اس دولت کو بیجا خرچ مت کرو، کیونکہ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو ایک ایک نعمت کی قدر کرنی ہوگی، کیونکہ کل قیامت کے دن ایک ایک نعمت کے تعلق سے آپ سے پوچھا جائے گا۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ بیچ بیچ کا راستہ اپنا یہ مال دیا ہے تو کنجوسی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے راہ میں دینے کی بات آئے، آپ کے پاس الحمدللہ بہت پیسہ ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن آپ کی جیب سے پیسہ ہی نہیں نکل رہا ہے، مہا کنجوس۔ دودھ کے اندر مکھی چلا گیا، اس کے نکال کر کے چوس لیا، اتنا بڑا کنجوس۔ میرے بھائیو، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، کنجوسی بھی نہیں چلے گا اور حد سے زیادہ خرچ کرنا یہ بھی نہیں چلے گا، بیچ بیچ کا راستہ اپنائیے۔ اور قرآن کی وہ آخری آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اللہ کے اسپیشل بندے وہ ہیں والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ ہاں، اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہیں، اسپیشل بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، نہ فلاں بابا کو، نہ فلاں بابا کو، نہ فلاں پیر کو، نہ فلاں پیر، نہ فلاں مجمیر والے کو، کسی کو نہیں، کسی کو اللہ کے برابر قرار نہیں دیتے۔ لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارتے نہیں ہیں، مصیبت میں اللہ کو پکارتے ہیں۔ ہاں، ہر وقت جب بھی اس کو ضرورت پڑی، عزت و ذلت کا مالک اللہ کو سمجھتے ہیں۔ بیٹا بیٹی نہ ملا تو اللہ ہی کو پکارتے، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ باباؤں کے درگاہوں میں جا کر کے دوڑ نہیں لگاتے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی پر وہ بھروسہ نہیں کرتے، اللہ ہی پر وہ توکل کرتے، اللہ ہی کو وہ پکارتے، مصیبت کے وقت وہ اللہ ہی کو پکارا کرتے، اللہ کے علاوہ کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی دینے والا، یہ بھی دینے والا نہیں، اللہ ہی دینے والا ہے، یعنی توحید کے اوپر وہ برقرار رہتے ہیں۔ توحید ان کا اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کی گردنیں بھی الگ کر دی جائے، اس کو بوٹی بوٹی بھی کر دیا جائے، لیکن وہ بندہ اللہ کے علاوہ شرک کرتا نہیں ہے۔ ایسا بندہ بنیے، کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ شرک مت کیجیے، ایسا بندہ بنیے۔ ضرورت پڑ گئی، ارے یہ والا دھاگا لٹکا لو، بیمار نہیں پڑو گے۔ یہ تعویذ پہن لو، اپنے بیٹے کو پہنا دو، آپ کا بیٹا بیمار نہیں ہوگا، آپ کی بیٹی بیمار نہیں ہوگی۔ یہ فلاں بابا کا یہ تعویذ، یہ فلاں پیر کا یہ تعویذ، میرے بھائیو، یہ اسلام اس کی قطع اجازت نہیں دیتا ہے۔ اللہ کے ساتھ مصیبتوں میں کسی کو پکارنا جائز ہی نہیں ہے، حرام ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو کوئی پکارتا ہے تو میرے بھائیو یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اللہ نے فرمایا اگر کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے۔ زندگی پر عمل کرتے رہو، حج کرتے رہو، عمرہ کرتے رہو، صدقہ خیرات کرتے رہو، نمازیں پڑھتے رہو، سارے کام کرو، لیکن شرک اگر تم نے کر لیا تو جنت میں نہیں جا سکتے ہو۔ جنت اس کے لیے اللہ تعالیٰ حرام کر کے رکھ دیا ہے۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو میرے بھائیوں کچھ بھی کر لو، آدمی جہنم ہی کے اندر جائے گا۔ تو اللہ کا نیک بندہ وہ ہے، اسپیشل بندہ وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور ناحق کسی نفس کو قتل نہیں کرتا، بغیر کسی جرم کے قتل نہیں کرتا۔ کوئی کسی کو مار دیا،
ابھی سعودیہ میں وغیرہ میں ہوتا ہے، کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو قتل کے بدلے قتل کروایا جاتا ہے تاکہ یہ کوئی کسی کو قتل نہ کرے۔ لیکن کوئی آدمی کسی کو ایسی قتل کر رہا ہے، یہ بھی بڑا پاپ ہے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے، اسلام انسانیت کی حفاظت کرتا ہے، اسلام کسی کو قتل اور مرڈر کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ارے کوئی آدمی کسی بھی دھرم کے اوپر چلنے والا ہو لیکن میرے بھائیوں اس کے اوپر بم بارود کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کسی نفس کو بغیر کسی جرم کے قتل کرنا منع ہے۔ ولا یزنون، اور اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہیں جو زنا نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ آج کل مسلمانوں کو دیکھیے، بہت سے اکثر جگہوں میں دیکھا جاتا ہے کہ شادی شدہ لڑکیاں بھاگ گئی کسی اور کے ساتھ، شادی شدہ مرد کسی اور کے ساتھ غلط کام کر بیٹھا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نیکوکار اسپیشل بندے وہ ہیں جو ان کاموں کو انجام دیتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، چلتے ہیں تو چلنے کا انداز بتاتا ہے، رات گزارتے ہیں تو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، مال دیا ہے تو مال کا بیجا خرچ نہیں کرتے، اسراف اور تبذیر سے کام نہیں لیتے، بلکہ بہت ناپ تول کر کے سارا معاملہ کو حل کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، کسی کو یوں ہی قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے اسپیشل بندے ہیں، یہی کام کرنے کی کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، دنیا میں بھی عزت سے نوازے گا، اور جنت مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ میرے بھائیوں، کافی وقت ہو چکا ہے اور آپ کو معلوم ہے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں، اور آج پہلی رات ہے، کل آخری رات ہے۔ میرے بھائیوں، کل بھی آپ لوگوں کو سننا ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی آپ کے سامنے قرآن کریم اور احادیث کو لے کر کے، اور آپ کے سامنے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے، مجھے امید ہے اپنے اندر چینجنگ لائیں گے، بدلاؤ لائیں گے۔ صرف زبانی دعویٰ اور زبانی مسلمان نہیں بنیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ چلیں گے تو لگے گا کہ آپ مسلمان چل رہے ہیں، آپ باتیں کریے تو آپ کی باتوں سے مسلمان دکھنا چاہیے، مسلمان چھلکنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین جو باتیں بتائی گئی، اللہ ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو الہ العالمین قرآن کی آیت کے اوپر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ عملی جامہ پہنانے کے ہمیں اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو۔ اے اللہ ہم مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔